نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. گفتگو کا مرکزی نقطہ اگر توجہ رہی ہو تو وہ یہ ہے کہ خالق مالک سب کا ایک ہی ہے. الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں تخلیق فرمایا، پیدا فرمانے والا ایک ہے. اور مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک بھی ایک ہے. اور صرف یوم الدین کا ہی نہیں، عالم موجودات کا مالک بھی ایک ہی ہے. قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ملک کے مالک. تو عالم موجودات ہو، عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم حشر و نشر ہو، مالک ایک ہی ہے. سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور سب کا رازق بھی ہے. لیکن جب قرآن پاک کی زیارت اور تلاوت کریں توفیق الہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں اور رحمتیں تقسیم کرنے میں رب کریم نے اس امت کو ممتاز کیا ہے. حالانکہ پہلی امتوں کا بھی خالق وہی ہے، اس امت کا خالق بھی وہی ہے، ان کا بھی ان کا بھی مالک وہی ہے. لیکن رحیم سب کے لیے ہے، کوئی شک نہیں. کریم سب کے لیے ہے، کوئی شک نہیں. لیکن کرم کی تجلیات پہلی امتوں کے لیے اور ہیں، اس امت کے لیے اور ہیں. یہ ماننے کی بات ہے.
اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو کسی نے قرآن شریف پڑھا ہی نہیں ہے۔ خالق وہ ہے، لیکن خلق الانسان فرما کر انسان کو جو عزت بخشی ہے، جو اس کتاب میں اتری ہے جو آپ کو عطا فرمائی ہے، اور بے توفیق مترجمین بر صغیر کے، جنہیں عالم یعلم ضرب یضرب نصر ینصر کے سوا کچھ نہیں آتا، وہ یہ ترجمہ کر کے گھر میں چلے گئے کہ ہم نے ترجمہ کر لیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے ضرور جواب دیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ کچھ توفیق الہی سے یہ فقیر حقیر بھی کوشش کرے گا کہ ان مبارک لفظوں کا تعارفی ترجمہ ہو جائے۔ تو کہنا یہ ہے کہ رب کریم نے سب کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان، حیوانات بھی اسی کی مخلوق ہیں، جمادات بھی اسی کی مخلوق ہیں، سماوات بھی اس کی مخلوق ہیں، ارضیات بھی اس کی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی اس کی مخلوق ہیں، جنات بھی اس کی مخلوق ہیں، انسان بھی اس کی مخلوق ہے۔ لیکن ساری مخلوقات کو ایک طرف کر کے انسان کے لیے اکیلے کر کے فرما دیا، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں بے توفیق مترجمین جو ہیں ان کو ٹھوکر لگی ہے، اور انہوں نے خلقہ، اس نے پیدا کیا، خلقہ فعل ماضی، ہوا اس کی ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور الانسان اس کا مفعول، فعل با فاعل با مفعول، جملہ فعلی اسمہ۔ چلو گھر چلے گئے، ترجمہ قرآن شریف کا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی انسان کی لکھی، عام آدمیوں کی لکھی ہوئی کتاب تھوڑی ہے، اس کا ترجمہ وہ کرو جو شان حق کے لائق ہے۔ یہ تم نے کون سے کمائی کی ہے؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگ تمہیں چوٹی سے پکڑ لیں گے؟ کیسے؟ کاریگر جو ہے جب وہ کسی کو اپنے فن کا اظہار کر کے اپنی طرف مائل کرے تو وہ پوری کوشش کے ساتھ مکان بناتا ہے آپ کا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور بنوانے والا جو ہے وہ مجھے پکڑ لے اور میرے ناقص فنی تعمیر کی بنا پر مجھے مسترد کر دے۔ جب اس نے بھرے بھورے والا میں اور علاقے میں اپنے کو بطور انتخاب پیش کیا ہے تو پھر عمارت بھی تو وہ بنا کے دکھاؤ نا کہ جو عمارت پتہ دے کے بنانے والا بہت اونچا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں؟ تو خلق الانسان فرما دیا، اللہ وہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ بے وقوف ترجمہ وہ کرو، پتہ چلے کہ خالق جو ہے وہ سب سے اعلیٰ، اونچا، برتر، بالا ہے، تو جسے بنایا ہے وہ بھی نیچا نہیں ہے، وہ بھی اونچا ہے۔ ایسا ترجمہ کرو تو کہتے ہیں اور کیا ہے؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو کسی اور طرف چوٹی سے میں ہی پکڑوں گا، جوتا میرے پاس بھی ہے، ان گنت جوتے لگیں گے۔ کس بے وقوف نے تمہیں ٹرانسلیٹر بنایا ہے؟ کوئی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا قرآن پاک کا، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔
قرآن پاک کا ترجمہ وہ کرے جو قرآن والے محبوب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا پیکر ہو۔ چنانچہ اگر کوئی کہہ دے کہ انسان کی تو رب نے انسان کے تو عیب بیان کیے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تو بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے، انسان تو فیصلے میں کمزور ہے، عسیٰ تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، یہ فیصلے کی کمزوری ہے۔ تو جو انسان فیصلے میں کمزور ہے، جو انسان پیدا کمزور کیا گیا ہے، جو انسان بے صبر حریص ہے، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ تو جو کوئی ہے منڈی میں آنے والا وپاری جو اعلان کرے کہ میں وہ وپاری ہوں جو خسارہ اٹھانے کے لیے ہے، ہر وپاری کاروباری خسارے کے لیے نہیں آتا، نفع کے لیے آتا ہے، صحیح ہے، نفع کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ کی نے تو قسم فرمائی ہے کہ عصر کی قسم ہے انسان میرا خسارے میں ہے۔ تو کیا رب نے وہ انسان بنا کر اپنی تعریف کی ہے کہ جو خسارہ اٹھانے والا، جو کمزور پیدا کیا گیا، جو کہ بے صبر حریص ہے، جو کہ فیصلے میں غلطیاں کرتا ہے؟ کیا ایسے انسان کو پیدا کر کے رب نے اپنی شان بیان کی ہے خلق الانسان؟ پھر تو فرشتے کہہ سکتے مولا تیرے فعل پر اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن ادھر قرآن فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور تو فرماتا ہے خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آج تک ہم نے خسارے کا کوئی کام نہیں کیا، فرشتوں نے خسارے کا کوئی کام نہیں کیا، اور یہ خسارے میں پورے قسم فرمایا۔ تو پھر اس کو علیحدہ کر کے یہ کہنے کی کیا وجہ کہ اللہ وہ جس نے انسان کو پیدا کیا؟ سوال سمجھ آتا ہے؟ سمجھ آتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق جو ہے اس کی دلیل نہیں بن سکتا، اعتراض بنتا ہے۔ کوئی یہودی اعتراض کر دے، کوئی عیسائی اعتراض کر دے، کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ اعتراض کر دے، تو کیا جواب دو گے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان بڑی خوبیوں کا ہے، تو ساتھ میں اس نے اس کے عیب بھی تو بنائے ہیں۔ کیا انسان عیبی پیدا کر کے اللہ فرمائے میں وہ کامل خالق ہوں جس نے عیبی انسان پیدا کیا؟ کیا ترجمہ کرو گے اس کا؟ ریلوی شہنشاہ بولتا ہے بیوقوف سے نہ پوچھو، مجھے پوچھو میں بتاؤں کیا ہے۔ جس نے سید عالم علیہ السلام کی محبت کی ڈوز لی ہے، خوراک لی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خلق الانسان، الانسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ عہدی ہے، اور عہدی سے مراد وہ انسان ہے جو خلاقہ کا فاعل ہے، اس کی مراد ہے۔ جو خسارے میں ہے وہ تو ہے، اور مترجم اور ٹرانسلیٹر، جو خسارے میں ہے وہ تو ہے، جو کمزور ہے وہ تو ہے، جو بے صبر حریص ہے وہ تو ہے، جو فیصلے میں غلطی کرتا ہے وہ تو ہے، اور جس کو اللہ نے جدا کر کے پیدا کیا اس میں یہ عیب ہے ہی نہیں، وہ یہ عیب ہے ہی نہیں۔ اس سے الف لام سے پتا کرو کہ وہ انسان کون ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ہے۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ
वबारक वसल्लम। तो जब रब करीम ने रसूल पाक सैयद आलम नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल इंसान फरमाकर बता दिया कि पूरी कायनात में इन जैसा है ही कोई नहीं, क्योंकि बाकियों में ऐब हैं, इनमें कोई ऐब नहीं। अलबत्ता जो इनका हो जाएगा वो भी बेऐब हो जाएगा। चुनाचे फिर तवज्जो रहे, इंसान में ऐब है, कमजोर है, इंसान भी ये सबर हरीस है, इंसान खसारे में है, इंसान जो है फैसले में गलतियां करता है। और फिर कुरान शरीफ में रब करीम ने फरमाया, क्या फरमाया कि मुझसे दुआ करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह करीम फरमाता है और मुझसे दुआ करो, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला जो कि उनकी राह है जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो मैं आपसे पूछता हूं, इनाम फेल होने वालों पर होता है? उधर तो फरमाता वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, मालूम होता है लफी खुस्र इंसान और है, मुनअम अलैहिम इंसान और है। मुनअम अलैहिम इंसान और है। या अल्लाह तू ही बता दे, उधर तो तूने ऐब भी कह दिया है, तो ये जो इनाम याफ्ता है वो कौन है? अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिइल्लाह वररसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। अनामा आगे ना, वहां अनामता है, यहाँ अनामा है, मस्दर एक ही है, फेल एक ही है, वो मुखातब का सीगा है, ये गायब का सीगा है। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया बोलो युतिइल्लाह वर रसूल, जो कि अल्लाह ताला और उसके शान वाले रसूल के हुक्म की तामील करते हैं। बेनियाज उधर तो तेरी तामील है, तेरी ताकत है, ये रसूल का नाम दरमियान में क्यों दे दिया? अल्लाह अल्लाह है, ये अब्दुल्ला है, अल्लाह खालिक है, ये मखलूक है, अल्लाह पैदा करने वाला है, इन्हें पूरे पैदा किया है। तो जब तेरा नाम आ गया कि वमन युतिइल्लाह, तो फिर आगे पर रसूल कहने की क्या जरूरत है? पागलो तेरी ताकत इस रसूल के बगैर हो नहीं सकती, इस रसूल के बगैर मेरी ताकत हो नहीं सकती, क्योंकि जब कोई हुक्म दे तो उसकी बात मानी जाए तभी ताकत होती है, तभी ताकत होती है। अगर मिसाल पेश करूं तो नाराजगी तो नहीं होगी? अच्छा हो जाए तो कोई अर्ज नहीं, मसला तो आपके दिन में लाना जरूरी है ना। पिछले जुमे 10-15 मिनट फकीर ने आपकी समा खराशी की कि ये मोबाइल खर्च से परहेज करो, क्या होगा? उम्मीद है कि आपने ताकत की होगी। अब ये ना पूछो, ये ना पूछो, तूने कह दिया हमने सुन लिया, तेरा काम वो था, हमारा काम वो है जो हम करते हैं, तो मुझे खटका तो रहता है, तकलीफ तो होती है ना कि फकीर ने अर्ज किया था कि इससे परहेज करो। आकाश के हुक्म की तब मैं हुक्म देने के पोजीशन में तो नहीं हूं, लेकिन किसी का हुक्म सुनाने की जिम्मेदारी तो है। तो अब मुझे तकलीफ और परेशानी होगी अगर फकीर ने अर्ज किया मसला और किसी ने उस पर अमल नहीं किया, तो फिर तो मुझे तकलीफ होगी कि जब मैंने तुम्हारे सामने मसला बयान किया तुमने अमल क्यों नहीं किया? अल्लाह फरमाता है वमन युतिइल्लाह, जो अल्लाह की ताअत करे, मौला तू कहाँ हुक्म देता है, नजर तू नहीं आता,
نظر تو نہیں آتا، اور حکم دینے والا اپنی زبان مبارک سے حکم دیتا ہے، بولنے سے تو پاک ہے، بولنے سے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو مجھے قرآن شریف کی سیر کرنے میں ایمانی لطف آتا ہے۔ مجھے پورا قرآن شریف پڑھ کے سناؤ جہاں رب کریم فرمائے میں بولتا ہوں۔ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے یاد کرائے، میں ہاتھ باندھ کے تسلیم کروں گا کہ میں جاہل ہوں، مجھے پتا نہیں ہے، آپ کا علم مجھ سے زائد ہے۔ جی قرآن شریف میں کہیں ہے کہ اللہ بولتا ہے؟ یا پھر مجھے اجازت دے تو میں کہوں اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، بلاتا ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ قیامت کے دن جب مجرموں کے آزاد گواہی دیں گے تو یہ ان سے کہیں گے تمہیں کس نے بلا دیا، تمہیں کسی نے بولنا سکھایا، تم تو بولنے کے نہیں تھے، کیوں بول رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں اس نے بولنا سکھایا جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں احمد رضا بریلوی نے دنیا کے منطقیوں کو چوٹی سے پکڑ کر کے سیکھا ہے۔ اب اس پہ بحث نہیں کرتا، یہ طلبہ علم کی بات ہے، یہ طلبہ کی بات ہے، آپ سے یہ تعلق نہیں رکھتا کیونکہ آپ کو وعظ سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات گرامی وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بولنا سکھایا جس نے ہر شے کو قوت گویائی۔ اللہ کریم نے اپنی طرف بولنے کی نسبت نہیں کی بلکہ فرمایا میں بلاتا ہوں۔ مولا کریم جب تیرا حکم ہے کہ میری اطاعت کرو تو جب تیرا نطق سامنے نہیں آئے گا تو پھر کیا کروں؟ تو بلاتا ہے، بولتا تو نہیں۔ فرمایا پھر یہ بھی سبق میں دیتا ہوں وما ينطق عن الهوى، اور جس کا کلمہ پڑا ہے جب وہ بولتا ہے تو میں ہی بولتا ہوں، نہیں بولتا ہوں۔ جب وہ بولتا تو میں وما ينطق عن الهوى۔ اچھا ایک اور بات ہے، فقیر اگر آپ کے سامنے بات کرے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے تو آپ کہیں گے کہ تو پورے والے میں بیٹھا ہے اور جس کا نام لیتا وہ تو لاہور میں، تو اس نے کیسے کہہ دیا؟ تو میں کہوں گا ابھی میرا اس کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا، مسجد کا نام نہیں لیتا ورنہ پکڑا جاؤں گا تو ہمیں روکتا، تم ایسے نہیں، تم کیسے بچ بچا کرنا پڑتا ہے، ورنہ میرے دوستوں کے حساس جو دماغ کی چیزیں ہیں بڑی حساس ہوتی ہیں، اس لیے بچ کر ابھی بیٹھک میں بیٹھ کر اس کا ٹیلی فون آیا، پتا چلا کہ جب اس کی بات کرے تو تیرا اس سے رابطہ ہوا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ محبوب اپنی طرف سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے میرا ہی کہنا ہے، پتا چلتا ہے مصطفیٰ کا ہر لمحہ رب سے رابطہ ہے۔ سرکار کا ہر لمحہ رب سے رابطہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہر لمحہ فرشتوں کا رابطہ نہیں ہے، رہتا عرش کے نیچے ہے لیکن ہر لمحہ جبریل کا رابطہ نہیں ہے، رہتا سدرہ پر ہے لیکن ہر لمحہ اس کا رب سے رابطہ نہیں ہے، رہتے فرشتے آسمانوں پہ ہیں لیکن ہر لمحہ اس کا رابطہ رب سے، اور میرے آقا عرب کے بدوؤں میں بیٹھے ہیں لیکن رب سے رابطہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ معاذ بن جبل ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری ہے، یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، یہ کون ہے؟ زید بن ثابت ہے، یہ کون ہے؟ اسامہ بن زید ہے، یہ کون ہے؟ یہ سلمان الفارسی،
یہ کون ہے؟ یہ سہیل رومی ہے، کوئی روم سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی جناب محترم فارس سے آیا، کوئی حبش سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور جب آ کے بیٹھ گئے تو میرے آقا ان میں جلوہ گر ہوئے، بیٹھے ان کے سامنے ہیں جن کا ہر لمحہ خدا سے رابطہ ہے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ان کے بدن کا کوئی آدمی ہے جو ہر وقت سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں؟ اور رب کریم نے اسی کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ میں آپ سے نہیں عرض کروں گا کہ سبحان اللہ کہو، یہ آپ کا ضمیر کہیں رکا لینا، ورنہ سنو رب العزت نے قرآن شریف میں اس کو بطور خاص بیان کیا، والذین معہ، وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ آپ کو شاید یہ بھی علم ہوگا، رد کرنے کے لیے، جوتے مارنے کے لیے دشمنوں کا نام لینا بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب بات آگے نکل جاتی ہے تو چلے نکل جائے۔ یہ مردود ہے، ابو لہب لعنتی ہے، اس کا نام آ گیا، لیکن بلال کا نام آیا ہی نہیں۔ قرآن شریف میں بلال کا نام، سلمان فارسی، جی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح آیا نام؟ نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کا، حضرت عمر فاروق کا، صدیق اکبر کا، مولا علی شیر خدا کا، بے نیاز ہے، نام لے کے بے غیرت لعنتی دشمن کا لے لیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے ان غلاموں کا نام کیوں نہیں لیتا؟ ان غلاموں کا نام کیوں نہیں لیتا؟ فرمایا مردود، بے غیرت لعنتی، یعنی بولا کتا، اس کا بتانا پڑتا ہے یہ کتا جو ہے نا یہ باولا ہے، بچ کے نکلنا، باقی کتے پھرتے رہے ان کو نہیں بتایا جاتا، جو باولا کاٹ کھانے والے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ باولا ہے، یہ ڈانگ مارے گا، یہ کاٹنے گا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، لہذا آپ نے سے بولے کتے کا تو ذکر کر دیا، لیکن اپنے محبوب کے غلاموں کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو میں کیوں نہیں لیا میں کیوں کون کہتا نہیں لیا؟ اس لیے کہ اگر میں چند ایک کا نام لیتا تو باقی رہ جاتے، میں نے نام ہی وہ لیا والذین معہ، وہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، وہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ اب کس کس کا نام لیا جائے، کس کس کو چھوڑا جائے؟ بھائی یہی دیکھ لو جو حضور کے ساتھ ہیں وہ دنیا میں سارے نبیوں علیہ السلام کی امتوں سے اونچے، کیونکہ ان کے لیے مقام ہی یہ ہے والذین آمنوا معہ۔ دو مقام کیا ہے؟ 26ویں پارے میں آیا ہے والذین معہ، اور 28ویں میں آیا ہے کہ والذین آمنوا معہ۔ اصل میں بات معہ کی ہے، اگر معہ ہے تو ایمان مقبول ہے، اگر معہ نہیں تو ایمان ریجیکٹڈ ہے، ایمان ریجیکٹڈ ہے۔ ابی عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مسترد ہے، کیونکہ وہ معہ نہیں ہے، وہ سرکار کے ساتھ نہیں ہے، اس بے ایمان کا دل جدا ہے۔ حضرات گرامی قدر رب تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں سے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں والرسول اور رسول کی. اب یہاں بات ایک اور آ گئی. ورسولہ کیوں نہیں فرمایا؟ ورسولہ کیوں نہیں فرمایا کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے دوسرے مقام پر ہے یہ بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. رسولہ بھی ہے لیکن یہاں نہیں. یہاں کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یہاں صرف والرسول فرمایا ہے. اس میں اور بھی راز ہوں گے جہاں تک میرے جیسے فقیر کی نظر نہیں جاتی، لیکن یہ جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ ایک نے والرسولہ میں ایک ہی کا ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چلے الوہیت میں یہ اکیلا ہے، شان رسالت میں یہ اکیلا ہے. نہ نوح علیہ السلام رسول نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہے نا؟ تو پھر تو نے اکیلا کیوں کہہ دیا؟ پھر تو نے اکیلا کیوں کہہ دیا؟ حضرت جی معاف کرنا، رسول پاک موسیٰ علیہ السلام پہ کروڑوں سلام، موسیٰ علیہ السلام پہ کروڑوں سلام. شاید آپ کو یاد ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، مولا میں نے تورات میں تیرا بیان پڑھا ہے، تو نے فرمایا ہے کہ میرا رسول علیہ السلام جو آخر الزمان ہوگا، آخر الزمان رسول ہوگا، اس رسول پاک علیہ السلام کی امت کی یہ شان ہے. اگر اجازت ہو تو ایک شان سنا دو، لیکن نہیں سنوں گا جب تک دل میں یہ عہد نہ کرو کہ ہم اس شان کو اپنائیں گے ضرور، کیونکہ سرکار کی امت کی یہ عظمت رب نے تورات میں بیان کی ہے. میرے ساتھ وعدہ نہیں کرو، میں تو حقیر فقیر آدمی، میں آپ کون ہوں جو آپ سے وعدہ ہوں؟ جس کے دربار میں بیٹھے اس کے ساتھ دل سے کام یہ عہد کریں. وہ کیا شان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کی مولا میں نے تورات انی لاجد فی التوراۃ امہ، محدث ابو نعیم دلائل النبوت میں فرماتے ہیں. حضرت شیخ جلال الدین سیوطی جناب محترم خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں، اور اکابر نے بھی ذکر کیا انی لاجد فی التوراۃ امہ، مولا میں تورات میں ایک امت کا ذکر لکھا ہوا پاتا ہوں. میں جو امت اس کی شان موسیٰ علیہ السلام کو پسند آ گئی وہ آخر امت ہوگی نا. جلیل القدر رسول وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک ہر پارے میں رب نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. تو اتنے رسول سارے شان والے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اتنی شان ہے تو جو امت موسیٰ علیہ السلام کو پسند آ جائے وہ امت ہوگی نہ ہوگی. ان میں سے ایک صفت یہ ہے، کون سی؟ عرض کی مولا انی لاجد فی التوراۃ امہ، میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو تو نے وہاں لکھا ہے. وہ کیا ہے؟ اناجیلہم فی صدورہم،
بلب فٹ نہیں ہے تو وہ گھر بے نور ہے. فَإِنِّي لَأَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أُمَّةً أَعْجِلُهُ فِي صُدُورِهِمْ. میں نے تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جن کی کتاب جو میں اتاروں گا وہ طاقتے کی محتاج نہیں ہوگی, وہ ان کے دل میں ہوگی. وہ ان کے کون سی کتاب ہے؟ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ ذرا مجھے سبق پڑھائیں. کون سی کتاب ہے؟ القرآن الکریم, قرآن الحکیم, قرآن مجید, فرقان حمید. انا انزلناہ قرآنا عربیا. موسیٰ علیہ السلام نے کی مولا میں نے امت پڑھی ہے, پورے فرمایا کہ باقی امتوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہوں گی, کتابوں میں فرقوں میں لکھی ہوں گی, لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی امت وہ ہے جن کی کتابوں میں قابو آ گئے میرے الحمدللہ. بات تو کاری بیٹھے ہیں, آپ مکر جاؤ, مکر جاؤ. کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیں میرا کوئی وعدہ نہیں کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. خدا کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے اپنے رب سے یہ عہد کیا ہے, مولا تو نے یہ کرم کیا کہ محبوب کا امتی بنا دیا اور امتی بنا کے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے, اور ان رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت قرآن ہے. میں دل پیش کرتا ہوں, یہ اپنا قرآن میرے دل میں بھی رکھ دے. اب ذرا بیٹھ کر تھوڑی سی توجہ کریں. اگر آپ کے دل میں قرآن کریم ہے تو آپ کو 100 مبارک نہیں, لاکھ مبارک نہیں, کروڑوں اربوں خربوں مبارک. الحمدللہ یہ تاکچہ بے نور نہیں ہے, اس میں قرآن پاک کا نور موجود ہے. اللہ ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کرے کوئی قرآن شریف سے خالی نہ ہو. حضرات گرامی قادر, میں آپ سے یاد کر رہا تھا, رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو طاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی. مطلب یہ ہوا, ذرا ایک بات اور کہہ دوں, اگر وزن نہ پڑے تو کہہ دوں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, پورا قرآن شریف پڑھے جہاں رب کریم نے صرف اپنی طاعت کا ذکر کیا ہو, محبوب کا نام نہ لیا ہو, یا مجھے اجازت دیں میں قرآن شریف کی آیت یاد کر کے آیا ہوں, وہاں رب نے طاعت کا ذکر حضور کا نام لے کر کیا, اپنا نام ہی نہیں لیا. ہو جائے قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کریم فرماتا ہے نماز پابندی سے پڑھو, زکات دیتے رہو, اور یہ نہیں کام چلے گا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ جب تک کہ میرے مصطفیٰ کا دامن نہیں پکڑتے. پھر کیا ہوگا؟ اپنا نام ہی نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ نہیں, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, رسول اللہ کا نام لے دیا کہ جب ان کی اطاعت ہو گئی تو رب کی اطاعت ہو گئی, کیونکہ وہ رسول خدا کا بھیجا ہوا ہے, اور جس نے ان کا حکم مان دیا اس نے بھیجنے والے کا حکم مان دیا ہے. اس لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا, اللہ اکبر, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. مرکزی نقطہ یہ ہے کہ پوری کائنات نبوت میں ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا مقام سب سے بالا ہے, سب سے اونچا ہے, اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی امت کے لیے تمنائیں کر رہے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ بھی حضور کی امت ہیں۔ باقی رسولوں پہ کروڑوں سلام، باقی رسولوں پہ کروڑوں سلام، لیکن ان کی امتوں میں جب وہ رسول ہیں، کوئی اور رسول ہے ہی نہیں۔ ان رسولوں کی امتوں میں امت ہے، کوئی نبی کوئی رسول نہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام وہ رسول ہیں کہ ان کے بھی رسول ہیں اور پوری کائنات نبوت کے بھی رسول ہیں۔ البتہ ڈیوٹی کا فرق ہے، ادارہ تو ایک ہی ہے۔ بہت گھٹیا مثال ہے، گورنمنٹ کالج لاہور یا پنجاب یونیورسٹی آف لاہور یا کراچی یونیورسٹی یا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی، ادارہ تو تعلیمی ایک ہی ہے نا۔ کوئی پڑھ کے انجینئر بنتا ہے، کوئی پڑھ کر ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی بڑھ کر معمار بنتا ہے، جانے کیا کچھ بنتے ہیں۔ اور یارو رسول اللہ علیہ السلام کی امت ایسی عظیم امت ہے، ادارہ ایک ہی مصطفیٰ کا ہے، کوئی نبی ہے تو کوئی رسول ہے تو کوئی میرے ولی ہے۔ آدم علیہ السلام آئے تو وہ بھی حضور کی امتی، کیونکہ جب تک مصطفیٰ پاک کا کلمہ شریف نہیں سنایا رب نے معافی کا اعلان ہی نہیں کیا۔ اب یہاں بات جو چالی نکلی ہے تو آدم علیہ السلام کا آپ کو ایک ملفوظ شریف سنا دوں۔ نقل کرنے والا حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ تنبیہ الغافلین شریف میں آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت ادب سے بڑے احترام سے عرض کرتا ہوں، خلیفۃ اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، ابو البشر ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، سارے نبی و رسولوں کے باپ ہیں، یعنی ولی تو بعد میں ہیں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم علیہ السلام کو وہ 4 عزتیں بخشی۔ اکرم اللہ تعالی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی علیہ السلام کی امت کو رب نے وہ 4 عزتیں عطا فرمائی۔ توجہ ہے نا؟ نیند کا غلبہ ہو تو اس پہ لعنت بھیجو، ذرا منہ دھو کے آ جاؤ۔ یہ وہ جواہر زمین پہ گریں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ خدا پوچھے گا محبوب کے حسن کے جلوے تو نے ایسے بے توجہ لوگوں کے سامنے کیوں بیان کر دیے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا 4 اکرامات رب نے محبوب علیہ السلام کی امت کو وہ عطا کیے، حضور وہ کون سے ہیں؟ میں جو مجھے بھی نہیں دیے۔ تو کیا حضور کی امت آدم علیہ السلام سے بڑی ہے؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، قسم بخدا حضور کی ساری امت آدم علیہ السلام کے قدموں کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یعنی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ابو البشر ہے، مسجود ملائکہ ہیں، برابر نہیں ہیں۔ بڑے کیا ہوں گے؟ برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو 4 عزتیں ہیں یہ رب نے حضور کی امت کو ہمارے وجہ سے نہیں دی ہیں، یہ کل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے دی، یہ حضور کے کلمے کے صدقے ملی ہے۔ پہلی تو یہی جو آیت پڑھ رہا ہوں، بار بار پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا
وتوبوا إلى الله توبة نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور ٹھیک اور سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے، آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ آگے جب خدا کرے ایسی توبہ ہو جائے تو پھر کیا انعام ملے گا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم سچی توبہ کرو گے تو رب کریم تمہاری غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گا، تمہاری غلطیوں پہ پردہ ڈال دے گا، ایسا پردہ ڈالے گا کہ لکھنے والے کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں ہے، یہ حدیث شریف اور ہے کہ جب مرد مومن سچی توبہ کرے، خدا کرے توبہ کر لے تو رب کریم کرم فرماتا ہے، یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کام کرتے ہو، جو بات کرتے ہو، ایک مستعد فرشتہ لکھنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری باتیں لکھی جا رہی ہیں، رقیب عتید۔ تو جب معافی مل گئی کہ گناہ کی معافی ہو گئی، قرآن فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو جب معافی مل گئی تو جس فرشتے نے لکھے اس کو تو پتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اس کو تو اس نے تو لکھا ہے، اس کو تو پتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے رب کریم فرماتا ہے لکھا تو تبھی کام آئے گا نا جب لکھا رہے تو، لکھا رہے تو۔ فرمایا اس نے جو کچھ تمہاری خطائیں لکھی ہیں سچی توبہ کر لو، میں ان کا لکھا ہوا مٹا دوں گا، لکھا ہوا مٹا دوں گا۔ چٹا صاف کاغذ، نور کا ورقہ، چٹا نور کی قلم سے لکھا ہوا، فرمایا بالکل صاف، میں مٹا دوں گا، جو لکھا ہے لکھا ہوا بھی مٹ جائے گا، اور مولا وہ تو مٹ گیا لیکن جس نے لکھا ہے اسے تو یاد ہے، اسے تو یاد ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب میں قسم کھاؤں، ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ، سبحان اللہ، اور آپ اس کے بعد پھر اللہ کی حکمت سے زمین پر تشریف لائے، ان کا دانہ گندم کھانا فرشتے نے لکھا ہوگا کہ نہیں؟ میں تو کہتا نہیں، کیونکہ یہ مشہور ملائکہ ہیں، یہ خلیفۃ اللہ ہیں، فرشتے کا کیا کام ہے لکھ لے؟ یہ فرد وہ ہے جو مستثنا ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو آپ نے دانہ گندم کھایا، زمین پر تشریف لائے، ملائکہ کو حکم ہوا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، یہ نہیں کہا مولا کریم سے تو یہ فعل صادر ہوا اور ہم نے تو تیری نافرمانی کی نہیں، قسم کا خدا فرشتوں کو بھی یاد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اس کو بھی یاد نہیں ہے۔ جن کے بچوں کے گناہ یاد نہیں رہتے ان کے بابے کے کیسے یاد رہے گا؟
لفظ واپس یہ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں ہے، ایاذ باللہ یہ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں ہے، یہ حکمت الہیہ ہے۔ درخت بھی پیدا کر دیا، سٹا بھی لگا دیا، دانے بھی پیدا کر دیے، فرمایا قریب بھی نہ جانا تھا۔ البتہ ایک ملفوظ تو سنا کے جاؤں گا، سبق پڑھا کرو، یاد کیا کرو، پتہ چلے کسی اللہ والے نے سبق پڑھایا ہے۔ فقیر نے جلالین شریف کے حاشیے پر پڑھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب دانہ گندم استعمال فرمایا، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں زمین پہ جاؤں گا تو میرے نسب سے حبیب خدا تشریف لائیں گے، میرے نسب سے محبوب پاک علیہ السلام تشریف، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ لو کان آدم یعلم، اگر آدم علیہ السلام کو دانہ گندم کھاتے ہوئے یہ پتہ ہوتا کہ تو دانہ گندم کھائے گا، زمین پہ جائے گا اور تیری نسب سے مصطفیٰ کریم آئیں گے، تو خدا کی قسم وہ ایک دانہ نہیں سارا درخت کھا جاتے وہ سارا درخت ہی کھا جاتے رہے۔ باز نہ بجے امام شریف، مولا کیا عزت ہے، جو خطا کار ہوتے ہیں ان پہ اتنی نواز شاف نہیں ہوتی۔ قسم بخدا آدم خطا کار نہیں، دانہ گندم کھانا آدم علیہ السلام کی خطا نہیں، خدا کی حکمت ہے، خدا کی۔ جو اپنے باپ کو خطا کار کہے وہ باپ کا ہے ہی نہیں۔ He has been disconnected۔ ترجمہ آپ کر لیں، نہیں آتا تو نہ سی، میں نے تو پڑھا ہے۔ آدم خطا کار نہیں ہے، آدم خطا کار، اور یہ قرآن کو کہتا ہے کھوتا نہیں تھا۔ قرآن پاک میں کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا تو اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی معاف، یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا تو اللہ ہے۔ وہ باپ کے لیے اس کا بزرگوار کوئی لفظ بول دے، بیٹے کا حق نہیں بنتا کہ کہے کہ میرے دادے نے جو کہا تھا وہ بے وقوفا، چھوڑ بھی آ کے پیو بھی بے وقوفا، اسی آخر کے ہے ہی حرام کا۔ دلیل کیا؟ کہتا میرے دادا نے جو کہا، بے حیات دادا اور ہے تو اور ہے، خدا اور ہے تو اور ہے، وہ کہے خدا کی ہے وہ کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خدائی حکمتیں ہیں۔ ایک بہانہ بنا ہے محبوب کے زمین پر تشریف لانے کا، ورنہ نور رکھ دیا اپنا آدم نے، آپ اپنا نور رکھ دیا حضرت۔ میں پوچھنا چاہوں گا، ابھی تو کچھ بھی نہیں بنا مولوی صاحب، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ یہ بلب لگے ہوئے ہیں، یہ اپنی ہولڈروں میں فٹ ہے، ہولڈر نہیں ہوگا تو یہ فٹ نہیں ہوگا۔ چراغ کہاں ہے؟ تاکڑے میں، تاکچے میں، اگر تاکچہ نہیں ہے تو چراغ کہاں رکھیں گے؟ دستار کہاں ہے؟ سر پہ، اگر سر نہیں ہے تو دستار کہاں رکھو گے؟ ٹھیک ہے، تو اگر ہر شے سے پہلے حضور کا نور ہے تو ہر شے سے پہلے پتا یہ چلا کہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں تو نور رکھا کہاں ہے۔ اگر کوئی کہے عرش پر، عرش کل پہ بن گئے، عرش کل پہ بن گئے، محبوب دے نور کے جلوے بہت پہلے۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ شیخ محقق کا وہ ملفوظ بھی سناؤں کہ جب شب معراج میرے آقا علیہ السلام عرش سے بھی آگے گزرے تو عرش نے محبوب کا پتلا پکڑ لیا، پتلا پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟
اب یہ میرے پاس وقت نہیں، کبھی وقت ہوا تو میں مدارج النبوت اٹھا کے لے آؤں گا، سارے لفظ مجھے بھی یاد نہیں کہ عرش نے سرکار کا پلہ کیوں پکڑا۔ اتنی تو کہہ دیتا ہوں کہ چلتے ہوئے کسی کے پلے کو پیچھے سے پکڑنے والا سائل ہوتا ہے، جس کا پلہ پکڑے وہ اس کو خیرات دینے والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا آگے بڑھے تو گویا عرض کرتا یا رسول اللہ مجھ سے آگے تو ہے کچھ نہیں، مجھ سے آگے تو ہے کچھ نہیں، آگے جانے سے پتا چلا کہ آپ وہاں کے ہیں جہاں اور تو ہے ہی نہیں۔ میرے لفظ پھر توجہ کے قابل ہیں، آپ کے سوا اور نہ رب تو ہے، رب تو بس آگے بات نہیں میں کر سکتا، یہی کہہ سکتا ہوں کہ سرکار وہاں جا رہے ہیں، اب جہاں کہوں تو تب بھی مرتا ہوں، کہاں کہوں تو تب بھی مرتا ہوں، جہاں کہوں تو تب بھی مرتا ہوں، کہتا یہ جاتا ہوں، اس نے پکڑا پلہ پکڑا، آقا میں سمجھتا تھا اس سے آگے کچھ نہیں، تیرا آگے جانا بتاتا ہے آگے بہت کچھ ہے، آگے بہت کچھ ہے، آگے بہت کچھ ہے۔ عرش نہیں تھا، حضور کا نور ہے، عرش نہیں تھا، نور ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں، تو پھر نور رکھا کہاں رکھا؟ تمہاری عقل کی ایسی تیسی اپنی گندی عقل پہ ناز کر کے رسول اللہ کو معاذ اللہ اپنے جیسا بکواس کرتے ہو۔ عقل کا کیا مقام ہے؟ عقل میرے آقا علیہ السلام کے در کے ایک لونڈیوں میں سے ایک باندی کا نام ہے، عقل قربان کو پیشے مصطفیٰ۔ جب کچھ نہیں، جب کچھ نہیں، محبوب سے پہلے کچھ نہیں، ہر شے سے پہلے حضور کا نور ہے، تو وہاں ہے جگہ تو ہے کچھ نہیں، تو نور رکھا کہاں؟ نہ کوئی ہولڈر، نہ کوئی جناب مشکات، نہ کوئی جناب محترم عزیزان گرامی قدر، نہ کوئی رکھنے کا تاکچہ، تو کہاں رکھا؟ آسانی سے مان لو، سر جھکا کے مان لو کہ وہاں رکھا جہاں جو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے رکھا جہاں رکھا جو ان سے پہلے تھا، ان سے حضور سے پہلے تھا، تو پہلے کون ہے؟ پہلے کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر آسانی سے سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی مقام نہیں، فرش نہیں، عرش نہیں، جہت نہیں، تحیز نہیں، امکان نہیں، حضور کا نور سے پہلے امکان کا وجود نہیں، محبوب کا نور ہے، پتا چلا امکان بعد میں چلا، محبوب کا نور پہلے چلتا۔ معاف کرنا، بات میرے پاس سے باہر نکل گئی ہے، میں نہیں جا سکتا جہاں، لیکن کہہ بیٹھا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں امکان کا درجہ تو ابھی ہوا نہیں، کوئی شے نہیں ہے، حضور کا نور سب سے پہلے ہے، تو سب سے پہلے تو وجود ہی ہے، سب سے پہلے تو وجود ہے۔ اور احمد رضا سے پوچھو، فرماتے ہیں اور خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن کا معنی مخلوق، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا۔ اگر ان کو ممکن مانو تو
اگر واجب رہوں تو مرتا ہوں، پردہ اٹھتا ہے کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ عالم امکان میں سب سے بڑا وجود تو جبریل کا تھا، وہ تو نیچے بیٹھا ہے، آگے آ نہیں سکتا، اور سب سے نیچا ہے وہ وہیں تک کے آگے نہیں جا سکتا، اور یہ جو آگے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ہے راہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے راہ یہ بھی ہے خطا۔ اچھا جی بات کہیں آگے میں چلی جائے، تو کہنا یہ ہے کہ کچھ ہے تو نہیں تو نور رکھا کہاں؟ بات تو یہ ہو رہی تھی سرکار کا نور رکھا کہاں، کیونکہ نور جو ہے اس کے لیے چونکہ تحجد تو چاہیے، روشنی جہاں ہے اس کا ہولڈر ہے، ہولڈر کے پیچھے جنابی فٹنگ ہے، اور اس کے پیچھے جنابی وائر سسٹم ہے، وائر کا تعلق پیچھے چلتے چلتے آپ کے ٹرانسفارم سے ہے، اس کے آگے چلتے چلتے آپ کی گریڈ اسٹیشن سے ہے، آپ کے جناب علی کے سارے فلسفے یہ تعینات کے ہیں، اور جب وہاں پہلے کچھ ہے نہیں، تعین نہیں، تو یہ جانے والا کون ہے؟ اسے تعین کہو تو مرو گے، تو پھر کیا کہو؟ لا تعین بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لا تعین تو ذات حق ہے، بس یہی سمجھ لو کہ یہ امکان ہے، وہ لا تعین یہ درمیان میں پردہ کھڑا کر دیا ہے، یہ درمیان میں پردہ ہے۔ بات تو ابھی میں نے اور کرنا ہے کوئی، وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی مقام نہیں، کوئی تحیز نہیں، تو پھر سرکار کا نور کہاں رکھا؟ یہی بات تھی، تو پھر یہی سر جھکا کے سب کو ماننا پڑتا ہے، رب گود سے تو پاک ہے، رب گود سے تو یہی سمجھ لو کہ جب کچھ نہیں تھا امکان کا، یا خود ہے یا یہ نور ہے، اپنے پاس ہی رکھا ہے، کہاں رکھا ہے، جہاں رکھا ہے وہ جانے، نور جانے تو کون ہے، تیرا کیا مقام ہے؟ اپنے پاس ہی رکھا، کہاں رکھا، کہاں تھا نہیں تو بیان کیا کروں، جہاں رکھا جہاں تھا نہیں بیان کیا کروں، نہ جہاں نہ وہاں، نہ ای نہ آ، نہ چنی نہ چنا، سچ کہا احمد رضا بریلوی نے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اپنے پاس رکھا۔ اب میں اس نقطے پہ ادب سے عرض کروں گا، بوجھ بہت ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، لیکن اتنا عرض کر کے جلدی میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب کچھ نہیں تھا تو نور کا نور ہر شے سے پہلے ہے، تو پھر کس کے پاس ہے، کہاں رکھا؟ اسی نے رکھا جو سب سے پہلے ہے، وہ کون ہے؟ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، هو الاول، وہ اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، هو الآخر، وہ آخر ہے اس سے بعد کچھ نہیں، تو جب وہ اول ہے مطلقاً اس سے پہلے کچھ نہیں، اور حضور کا نور ہر سے پہلے ہے، تو جس سے پہلے کچھ نہیں اس نے شہر کو اپنے پاس رکھا۔ اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دانہ گندم کا کھانا خدا کی قسم ہے آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں،
اگر وہ دانہ گندم استعمال نہیں ہوتا تو یہ نور جو اپنے پاس رکھا ہے وہ یہاں کیسے آتا ہے؟ آدم پاک کو ذات حق نے اپنے حسن کی تجلی عطا کر کے فرشتوں سے بنا کرو سجدہ آدم کو کرو سجدہ. یہ سجدہ کیوں کرایا؟ مجبور تو خود ہے لیکن آدم کو سجدہ کیوں کرایا؟ اس میں اپنے حسن کی تجلی ڈالی. جب تجلی ڈالی تو وجود آدم اس قابل ہو گیا کہ مصطفیٰ کا نور جلوگر ہو جائے. اب اس قابل ہو گیا کہ سرکار کا نور جلوگر ہو جائے. جب نور جلوگر ہو گیا تو بابا جی کو میں بابا جی اپنے حوالے سے کہتا ہوں تو بابا جی کو جب زمین پہ بھیجا تو اس بہانے سے سرکار یہاں تشریف لے آئے. وہاں تو عرش بھی پلہ پکڑتا رہ گیا, اس کو بھی نشان نہیں ملا, پتہ نہیں چلا. یہ تو یہ ایک بہانہ بن گیا کہ آدم پاک کو اپنے حسن کی تجلی کا ایک مظہر بنا کر حضور کو جلوگر کر کے بھیجا. آدم کو اصل میں معبود کے آنے کا بہانہ بنا دیا. اگر آدم علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تو سرکار نہیں آ سکتے تھے. اگر نہ آتے تیرے یہاں تیرے بوڑھے نہیں رکھے ہیں تو پاکستان بھی رکھے ہے. پوری کائنات میرے آقا علیہ السلام کی قدمین شریفین طیبین طاہرین کی بدولت دنیا میں گئی جی. وہ حضرات گرامی اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی طرف پوری توجہ سے توبہ کرو اے ایمان والو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری غلطیاں خطائیں محو کر دے, مٹا دے. کاغذ سے بھی مٹ گئی. اور جو یہ حدیث جو عرض کر رہا ہوں یہ کنز العمال میں ہے, اگر کوئی پڑھ سکتا تو پڑھے, نہیں تو میرے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین. میرے پاس آ کر پڑھ سکتا ہے لیکن ایسے نہیں پڑھاؤں گا. مجھے پتا ہے کہ طلاق کے مسئلے کے بغیر آپ ہمارے پاس آئیں گے ہی نہیں. 10 15 بند مولوی جی ایک مسئلہ جی پوچھ لو جی چھوڑ میں طلاق دے تھی ڈوب کے مرو. ایک ہی کام رہ گیا تمہیں. بندہ اپنی بیوی سے جدا ہوتا ہے, بیوی اپنے بیٹے گھر والے سے جدا ہوتی ہے, بس یہی روگ رہ گیا تمہارا. یہ نہیں سوچتے کہ ہم رب سے جدا ہو چکے ہیں. میں پوچھتا ہوں بتائیے جس کو ملنے کے لیے جاتے ہو, جس کے گھر ملنے کے لیے جاتے ہو, ایسے جاتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح ہے. کہاں چلے ہو؟ مسجد میں. کس کا گھر ہے؟ محمد معصوم اللہ کا نہیں, میں تو منگتا ہوں اس گھر کا, میں تو اس گھر کا حکیم فقیر ہوں. یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کے گھر میں اب یہ بوٹھا منہ کا چھپایا ہوا ہے. یہ کون سا کلچر ہے؟ ہم خدا سے جدا ہو چکے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا تعلق کیا ہے اور ہماری خدمت الہیہ کیا ہے. دکھ یہ ہے کہ ہمیں آج تک ایمان کے حقائق کا پتہ نہیں چل سکا. جو بہتے پڑھے لکھے ہیں وہ زیادہ بوٹھا چھپا کے آتے ہیں تاکہ ملا جی دیکھ نہ دیں. اور مجھے دکھاؤ نہ دکھاؤ, جس کے دروازے میں آئے ہو منہ ننگا کر کے رو کے مانگو یا اللہ مشکل حل کر دے, پریشانیاں دور کر دے, یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرما. وہ فرماتا ہے دل سے توبہ کرو میں مٹا دیتا ہوں. ایسا مٹاتا ہوں کاغذ سے بھی مٹ گئی اور لکھنے والے کے قوت یادداشت سے بھی مٹ گئی. فرشتے کو بھی یاد ہے. اور ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ چلو فرشتے کو تو یاد نہیں, جس نے غلطی کی ہے اسے تو یاد ہے. جب کوئی سامنے آئے گا تو اس کو ندامت ہوگی کہ اس کو مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے.
غلطی کرنے والے کو تو یاد ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا میں خطا کار کے دل سے بھی اس کو مٹا دیتا ہوں، اس مٹا دیتا ہوں تاکہ بندہ صاف پاک ہو کر میرے دربار میں میری نعمتوں کی خیرات لینے کے لیے حاضر آ جائے. ابھی اور کچھ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز کے متعلق پھر آپ سے بتا دیں. آخر دعوانا